رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کا میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے نئے مہمانوں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ خیریت سے ہوں گے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری باتیں آپ ہر روز سماعت کرتے ہیں۔ آج بھی حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں کی جائیں گی، نعت مصطفیٰ پڑھی جائے گی، تلاوت کلام، اور بڑھتے ہیں آج کی اپنے مہمانوں کی جانب۔ میری مراد زینت القرہ محترم جناب قاری اطال مصطفیٰ رضوی صاحب آج پھر ایک بار ہمارے مہمان ہیں، اور ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ میری مراد جناب حافظ عبد الرحمن نقشبندی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جبکہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضور مفتی پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، آپ کی زیر سرپرستی میں آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آل نبی کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اس چمنستان باغ کے پھول ہیں ہمارے درمیان۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری باتیں سنیں گے، اور بڑھتے ہیں قبلہ قاری صاحب کی جانب جو تلاوت کلام مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ میری مراد جناب قاری اطال مصطفیٰ رضوی صاحب۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى،
ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ بارک اللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ اللہم زد فزد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے محترم جناب قاری اطال مصطفیٰ رضوی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے اسٹوڈیو کے مہمان بنے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح پیاری سی آواز کے ساتھ محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے اشرائے رحمت اپنی بہاریں لٹاتا ہوا ہم سے جدا ہوا اشرائے مغفرت شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس اشرائے مغفرت کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری سی نعت سننے کا وقت ہوتا ہے تو سنتے ہیں نعت مصطفیٰ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان ناظرین ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 اور آپ کا میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے نئے مہمانوں کے ساتھ تلاوت کلام مجید آپ سماعت فرما رہے تھے جس میں ذکر مصطفیٰ آپ کے چہرہ انور کا ذکر تھا والضحیٰ اللہ کریم نے آپ کے چہرہ انور کی قسم اٹھائی ایسا روشن چہرہ ایسا نورانی چہرہ جس کے بارے میں گولڑے کے تاجدار نے بھی لکھا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہیں متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں مخمور رکھی ہن مد بریاں اور اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ جس نے بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا
اس کی زبان سے یہی نکلتا سبحان اللہ. اور گولڑے کے تاجدار فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسنکا ما اکمالکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اس صورت نو میں جانا کھاں. پیارے آقا علیہ السلام کی صورت کا چہرہ ودہا کا ذکر سورہ ودہا میں آپ سماعت فرما رہے تھے محترم قاری تال مصطفیٰ رضوی صاحب سے. تو بڑھتے ہیں اپنے ثنا خان کی جانب. میری مراد ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ جناب حافظ عبد الرحمن نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری سی ہمیں نعت سناتے ہیں. صلی اللہ علیہ کہیں بخشش کی گھٹا ہے الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجم سانسوں میں مہکتی ہوئی مناجات کی سانسوں میں مہکتی ہوئی مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے الہام کی رمجم آیات کے جھرمٹ
مسند آیات کی جرمٹ تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں تیرا نام جڑا ہے لفظوں کی انگوٹھی میں تیرا نام جڑا ہے الہام کی رمجم اور کبریا شاہ جی آپ سے دعا لیتے ہوئے بڑے خوبصورت شعر ایک بار تیرا اچھے قدم چوم لیا ایک بار تیرا نقشے قدم چوم لیا تھا پھر 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رموزیوں کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت پیارے آقا علیہ السلام کی صفت و ثنا فرما رہے تھے محترم جناب حافظ عبد الرحمن نقشبندی صاحب۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں کمال کیا، آپ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو
مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ تھے محترم جناب حافظ عبد الرحمن نقشبندی صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ابھی وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا، اس کے بعد ہم قبلہ شاہ صاحب کی جانب بڑھیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2۔ گزارش کرتا چلا جاؤں قبلہ شاہ صاحب کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل MD1 ساؤنڈ کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ سن سکیں پیارے آقا علیہ السلام کی صفت و ثنا۔ تو میں بڑھوں گا قبلہ پیر مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب کی جانب کہ حضور ہمارا موضوع چل رہا ہے نالین مصطفیٰ سے لے کر زلف عنبری تک۔ آپ نے ذکر سنا کریم آقا علیہ السلام کے نالین کا، آپ نے ذکر سنا کریم آقا علیہ السلام کی پنڈلی مبارک کا، آپ کی ران مبارک کا، آپ کے پیٹ مبارک کا، اور کل جو ذکر تھا پیارے آقا علیہ السلام کے شق صدر سینہ مبارک کا۔ تو آج میں قبلہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضور آج ہمیں اور ہمارے ناظرین کو حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کا ذکر سنائیے، تاکہ دل تو بڑے ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کا دل قلب مبارک کیسا تھا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بڑھتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی طرف اور سنتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے قلب مبارک کا ذکر۔ بسم اللہ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کذب الفؤاد ما رأى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی معزز محترم سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر 1444 ہجری کا رمضان المبارک اور اس کا پہلا عشرہ ہمیں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ رب ذوالجلال ہمیں ہمارے اصدقاء، ہمارے احباء اور ہمارے اقاربین کی بخشش و مغفرت فرمائے اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بحمدہ تعالی آج کی شب 11ویں شب ہے رمضان المبارک کا، انشاءاللہ العزیز کل 11واں روزہ ہوگا اور آج کی شب 11ویں شب ہے۔ ہم 11ویں شب میں نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب اقدس کا ذکر کرنے والے ہیں۔ حضرت قبلہ علامہ قاری محمد وسیم رضا رضوی صاحب، میں آپ کا ایک مرتبہ پھر ممنون ہوں اور آج کے پورے پینل کا اور MD1 ساؤنڈ
ان کے اشتراک سے یہ خوبصورت جو پروگرام ہو رہا ہے، تمام اپنے بھائیوں کا اور جتنے بھی غلامان مصطفیٰ ہیں سب کا، اور جو ہمارے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جڑے رہتے ہیں ان تمام سامعین اور سامعات کا، ناظرین اور ناظرات کا، کہ الحمدللہ کیسی خوبصورت یہ بات ہے، کیسے یہ نصیب کی بات ہے کہ انسان دن بھر روزے کی حالت میں گزارے، رات کو نماز تراویح میں رب ذوالجلال کے حضور سربت سجود ہو، اور اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے اعضائے مقدسہ کو ایک ایک کر کے سماعت کیا جائے، اور اپنے دل کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعضائے مبارکہ کے حسن سے اپنے من کی کٹیا کو روشن، منور اور مزین کیا جائے، بالیقین یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ حضور کے ذکر سے سب کو جیلا ملے، حضور کے ذکر سے سب کو زندگی ملے، حضور کے ذکر سے سب کو امید میسر آئے، اور حضور کے ذکر سے سب کو حیات نصیب ہو، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کور باطن کو کیا معلوم کہ ذکر مصطفیٰ سے کیا ملتا ہے، اندھوں کو کیا معلوم کہ ذکر مصطفیٰ کی روشنی اور تابناکی کا عالم کیا ہے، اور جس کا نظام انہضام ہی جس کی روح کا درست نہ ہو وہ کیا جانے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اہل ایمان کو جو خوراک میسر آتی ہے وہ اپنے ساتھ کتنی برکات اور کتنی رحمتیں اور انوار و تجلیات سموئے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے سوا اور رب ذوالجلال نے یہ حصہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مقدسہ کو بیان کرنا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سنت ہے۔ صبح حالت روزہ میں اور دیگر فرائض، اور رات کو قرآن کے ساتھ ایک مسلمان جڑا رہے، اور پھر اس دل کی بات ہو اور اس قلب مقدس کی بات ہو کہ جس قلب اقدس پر سارے کا سارا قرآن اترا ہے۔ یہ کیسی خوش نصیبی کی بات ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس کو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ خلاق لم یزل ارشاد فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ، جب قلب مصطفیٰ نے، فؤاد مصطفیٰ نے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مقدس نے جب رب ذوالجلال کا دیدار کیا، صرف آنکھیں ہی نہیں دیکھتی اور صرف آنکھیں ہی دیدار نہیں کرتی، سیدنا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کو جب کھولا گیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مقدس کو ہم نے دیکھا، اور پھر اس قلب مقدس کو جب ہم نے کھولا تو ایک عجیب سما وہاں پر تھا، اور کیا فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں قلب وقیع ای فہیم، ہم نے حضور کے جسم مقدس میں جو دل دیکھا تو وہ دل اور وہ قلب وقیع تھا، فہیم تھا، دانا تھا۔ وہ دل حضور کا دانا تھا، عقل مند تھا، سمجھنے والا تھا اور لاجواب تھا۔ اور کیا ہے وَفِيهِ اُذُنَانِ سَمِيعَتَانِ وَعَيْنَانِ تَبْصِرَانِ، کہتے ہیں ہم نے اس قلب مقدس کو دیکھا تو اس کے دو کان بھی تھے، اللہ اکبر، اس قلب کے دو کان تھے، اور اس قلب کی دو آنکھیں تھیں، اور قلب کے جو دو کان ہیں وہ پورے کائنات کی باتوں کو اسی طرح سنتے ہیں جس طرح آپ بلا رکاوٹ مجھے سن رہے ہیں اور میں آپ کی سبحان اللہ کو سن رہا ہوں۔ اور حضور کے قلب مقدس کی دو آنکھیں ہیں اور وہ اسی طرح پورے جہان کو دیکھتی ہیں جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ ہمارے دیکھنے میں رکاوٹ ہے، نگاہ جھک جائے تو سامنے والا نظر نہیں آتا، آپ آنکھیں بند کر لیں
آپ کی اپنی آنکھیں ہیں اور آپ کے وجود کے ساتھ لگی ہیں، آپ یہ شٹر ڈاؤن کر دیں، آنکھیں بند کر دیں، پلکیں جھکا لیں تو رضوی صاحب آپ کو آپ نظر نہیں آتے، جی آپ کو آپ نظر نہیں آتے۔ حضور کے قلب مقدس میں دو آنکھیں ہیں، پھر قلب مقدس کو بند کر دیا گیا، پھر طاق نما سینہ اقدس ہے، پھر حضور کا پیکر ہے اور 70,000 اس پیکر پر رحمت الہی کے پردے ہیں، پھر لباس مجازی ہے، پھر بشریت کا لبادہ ہے، اور کہیں وہ اندر دو آنکھیں ہیں۔ سیدنا حضرت جبریل فرماتے ہیں لوگوں تمہاری آنکھ پر یہ ہلکا سا پردہ جو ٹیشو کے مانند باریک ہے اور لطیف ہے، یہ پڑ جائے تو تم نظر نہیں آتے۔ محبوب کے قلب مقدس میں جو آنکھیں ہیں ہزارہا پردے اس پر چھائے ہوئے ہیں، مگر نگاہ کا کمال یہ ہے، بصیرت کا کمال یہ ہے، دیکھنے کا انداز یہ ہے کہ 70,000 پردے لباس مجازی اور لبادہ بشریت اور سینہ مقدس کا طاق اور قلب مقدس کا پردہ، کہیں اندر وہ آنکھیں ہیں۔ فرمایا یہ ہزاروں پردے بھی حضور کے دیکھنے پر رکاوٹ نہیں ہیں۔ اللہ کا محبوب صبح بھی دیکھتا ہے، شام بھی دیکھتا ہے، رات بھی دیکھتا ہے، فضاؤں میں بھی دیکھتے ہیں، اور وہ آنکھیں دیکھنے والی ہیں 7 زمینوں کے اندر، جہاں پہ دیکھنے کی رسائی نہیں ہے، کوئی مائکروسکوپ بھی وہاں پر نہ پہنچ سکے اور خوردبین بھی نہ جسے دیکھ سکے۔ حضور کے قلب مقدس کی وہ بینا آنکھیں ہیں کہ ہر اس چیز کو دیکھ لیتی ہیں، اور حق یہ ہے اگر تحقیقات کو سامنے رکھا جائے تو مصطفیٰ کو نگاہ، وہ قلب والی نگاہ اٹھانا نہیں پڑتی، کائنات کا ذرہ ذرہ کنیز بن کے حضور کی نگاہوں کے سامنے خود ہی آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، 2 کان اور 2 آنکھیں، کان سننے والے اور آنکھیں دیکھنے والی ہیں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اپنے قلب مقدس کو بیان کیا اور اس کی جولانی کو بیان کیا اور قلب کی معرفت کو بیان کیا۔ لوگوں کے قلوب پر زنگ آلود وہ قلوب، اور ان پر کئی حجابات، اور ان پر کئی ظلمات، اور ان پر کئی اندھیریاں، اور ان پر کئی تاریکیاں، اور دل اندھے اور نابینا، نہ دیکھنے کی صلاحیت، نہ سوچنے کی صلاحیت، نہ سمجھنے کا مزاج، مگر قلب مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، اور قلب اقدس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ خود سرکار فرماتے ہیں اتی تو بتستن، کہ میری بارگاہ میں ایک تشت لایا گیا، ایک تھال لایا گیا، من ذہبن، سونے کا، ممتلئن، بھرا ہوا، ایمانن و حکمتن، ایمان سے بھرا ہوا، حکمت سے بھرا ہوا۔ کائنات اپنے تھال اور تشت کو کھانوں سے اور مختلف انواع و اقسام کے کھانے والی اشیاء اور خوراک سے اسے سجاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس جائیں تو ہیرے جواہرات جڑے ہوتے ہیں اور تھال بھرے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کے حضور جو تھال پیش کیا گیا، جو تست پیش کیا گیا، جو تشت پیش کیا گیا، وہ حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا، ایمان سے لبریز۔ حضور فرماتے ہیں فَحُثِيَ بِهَا صَدْرِي، وہ بہت بڑا تھال تھا، لانے والے جبریل اور کئی ہزار فرشتے اٹھانے والے، جب اس اتنے بڑے بھرے ہوئے اور بڑے تھال کو میرے حضور پیش کیا گیا، اس میں ایمان تھا، اس میں حکمت تھی، اس میں دانائی تھی، اس میں علم تھا، وہ سارے جہاں سے بڑا اور بھرا ہوا ایمان اور حکمت سے تھال۔ حضور فرماتے ہیں فَحُثِيَ، اس کو انڈیل دیا گیا، صدری، میرے قلب مقدس میں۔ تو جب وہ ڈالا اور میں نے دیکھا، اپنے دل پاک کا جائزہ لیا،
قلب اقدس کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے اسے ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا پایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. میں نے ایمان سے اسے بھرا ہوا پایا. یاد رکھیے گا، یہ بڑی خاص بات عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیے حضرت، آپ چونکہ اس مثال کو یا اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں ایک مثال، حالانکہ اس مثال کا کما حق ہو اس بات سے کوئی جوڑ نہیں ہے، فقط اس معاملہ کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے اور قریب ہو جائے. انسان پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ میٹھا کھاتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ ٹھنڈا کھاتا ہے. پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے، وہ لذت کے لیے، کیفیت کے لیے اور تلذذ کے لیے اور ذائقے کے لیے اور اپنی روح کو سرشار کرنے کے لیے کچھ میٹھا کھاتا ہے، کچھ ٹھنڈا کھاتا ہے. پیٹ اس سے نہیں بھرتا. یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ محبوب کریم علیہ السلام کے قلب مقدس میں جب وہ اس جہاں سے بڑا تھال ایمان و حکمت سے بھرا ہوا انڈیلا گیا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کا قلب علم و معرفت اور آشنائی سے پہلے خالی تھا اور بعد میں 40 سال کے بعد بھرا گیا. ایسا نہیں ہے. حضور کا پیکر مقدس ایسا ہے کہ حضور کا ایک ایک عضو اتنا دانا، اتنا حکیم، اتنا فہیم اور اتنا عقل مند اور اتنا لاجواب اور بے مثال کہ زمانہ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا. اب جو انڈیلا گیا جہاں بھر سے بڑا ایمان و حکمت کا وہ تشت اور لبریز تشت، تو وہ حضور کا قلب مقدس حکمت و دانائی سے بھرنے کے لیے نہیں تھا. یہ بلا تمثیل جیسے پیٹ بھرا ہوا آدمی کچھ ذائقے کے لیے، زبان کے ذائقے کو تبدیل کرنے کے لیے جس طرح وہ کچھ میٹھا کھاتا ہے تاکہ روح میں مزید سرشاری آ جائے، تو رب ذوالجلال نے حضور کے پورے پیکر اقدس کو ہی لاجواب، بے مثال، بے نظیر پیدا فرمایا تھا. مگر اب جو نور اور حکمت اور معرفت اور دانائی اور عقل مندی اور فہامت کو اور فقاہت کو جو پیش کیا گیا تو یہ حضور کا قلب مقدس بھرنے کے لیے نہیں تھا. یہ تو یوں سمجھ لیں کہ حضور کے قلب مقدس کو مزید سرشار کرنے کے لیے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف توجہ دلائی، قرآن اسی کو بیان کرتا ہے. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، اس محبوب نے کہ دل نے جب رب ذوالجلال کا دیدار کیا تو دل نے جھٹلایا نہیں، دل نے انکار نہیں کیا، دل نے تکذیب نہیں کی. اگر یہ ہمارے اسٹوڈیو میں لگی ہوئی یہ چھوٹی سی لائٹیں ہیں، اگر آپ 1 منٹ دیکھتے ہیں تو آپ اور میں دیکھ نہیں پاتے، اور دیکھنے کے بعد کسی کو دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی ہماری نظر جھٹلاتی ہے. چمکتے ہوئے سورج کو اور دھاکتے ہوئے سورج کو اگر دیکھا جائے، جون جولائی کا مہینہ ہو، 12-1 بجے کا وقت ہو، آنکھیں دیکھیں تو چندیا جاتی ہیں، دیکھنے کی تکذیب کر دیتی ہیں، انکار کر دیتی ہیں، جھٹلا دیتی ہیں اور نظر کچھ نہیں آتا. قلب مقدس نے جب رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات اور اس ذات برحق کو دیکھا، رب ذوالجلال اس وقت کی خبر خود دے رہا ہے اور خود روایت بیان کر رہا ہے. لوگو، میرے محبوب نے جب مجھے دیکھا ہے تو آنکھوں نے اور قلب مقدس نے جھٹلایا نہیں، دیکھا ہے تو پھر برابر دیکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان. اگر ہم کسی ان آنکھوں کی رعایت نہ کریں اور کسی چیز کو دیکھیں تو یہ آنکھیں انکار کر دیتی ہیں، تکذیب کر دیتی ہیں، دیکھ نہیں پاتی یا نظر کچھ نہیں آتا. چند لمحے سورج کو دیکھیں، اتنا بڑا سورج، پوری کائنات کو روشن کرنے والا سورج، کبھی ملاحظہ کیجئے گا آپ کو وہ بھی کچھ دیر کے بعد نظر نہیں آتا، حالانکہ پورے جہاں کو روشن کیے ہوئے ہے، پورے جہاں کو منور کیے ہوئے ہے. آنکھیں جھٹلا دیتی ہیں، تکذیب کر دیتی ہیں. مگر حضور نے جب ذات اقدس کو دیکھا اور واجب الوجود کا دیدار کیا
تو اس قلب مقدس کی قوت کو اور اس کی وجاہت کو اور اس کی طاقت کو اور اس قلب مقدس کی کہ کمال کو رب ذوالجلال خود بیان کر رہا ہے۔ اب راوی جبریل نہیں ہے، راوی ابو ہریرہ نہیں ہے، راوی ابو بکر صدیق نہیں ہے، فاروق اعظم نہیں ہے، عثمان غنی نہیں ہے، مولا کائنات تاجدار حل عطا نہیں ہے، اہل بیت نہیں ہیں، اصحاب رسول نہیں۔ قلب مقدس کی طہارت کو، پاکیزگی کو، قوت کو، شجاعت کو، بصالت کو دنیا کا کوئی بندہ اور مخلوق نہیں بیان کر رہی، خود رب ذوالجلال جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قلب مقدس کے کیا کہنے اور اس قلب اقدس کے کیا کہنے۔ فرمایا جب یہ حکمت اور دانائی اور انوار و تجلیات میرے قلب مقدس میں انڈیل دیے گئے تو میں نے اس دل کو سراپا رحمت پایا، اس میں شفقت پائی، بڑوں کی تعظیم پائی، بڑوں کی توقیر پائی، چھوٹوں کے لیے رحم پایا، شفقت پائی۔ اور رحمت للعالمینی کا تقاضا یہ ہے، وہی رحمت کر سکتا ہے جو جانتا ہوتا ہے، جو قدرت والا ہوتا ہے اور جو طاقت والا ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ انوار و تجلیات میرے سینے میں انڈیلے گئے، میں نے جائزہ لیا تو اسے بڑوں کا ادب کرنے والا اور چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا پایا۔ رب ذوالجلال نے پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محبوب، اللہ کی رحمت سے، سبحان اللہ، یہ حضور کا قلب ہے۔ قاری قرآن بھی خود رب ذوالجلال ہے، جس کا کلام ہے وہی قاری ہے، وہی تلاوت کر رہا ہے اور حضور کے سراپا اقدس کی بات ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا محبوب اگر آپ کا یہ قلب مقدس سخت ہوتا، اس میں شفقت نہ ہوتی، اس میں رحمت نہ ہوتی، اس میں عاطفت نہ ہوتی، اس میں مہربانی نہ ہوتی، اس میں جودت نہ ہوتی، اس میں سخاوت نہ ہوتی، اس میں حلم نہ ہوتا اور اس میں صبر نہ ہوتا، اس میں برداشت نہ ہوتی، اس میں بردباری نہ ہوتی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو کوئی آپ کے پاس نہ ٹھہرتا۔ اگر آپ کا قلب مقدس سخت ہوتا اور یہ چیزیں آپ کے قلب مقدس میں نہ ہوتی، نور نہ ہوتا، روشنی نہ ہوتی، ایمان نہ ہوتا، حلم اور وقار نہ ہوتا، سکینت نہ ہوتی، سکون اور طمانینت نہ ہوتی، تو کیا ہوتا؟ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کوئی آپ کے قریب نہ ٹھہرتا۔ وسیم رضوی صاحب اگر آج بھی حضور کے نام لیوا موجود ہیں، سر کٹانے کے لیے موجود ہیں اور اپنے قلب کو اور اس پارہ جان کو اپنے سینے سے اور تن سے نکال کر اگر وہ آج بھی قربانی کرنے کے لیے حاضر اور موجود ہیں تو پھر ماننا پڑے گا وہ قلب بیدار ہے، وہ قلب حیات ہے، وہ قلب زندہ ہے، اس میں شعور بھی ہے، اس میں خرد بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں حلم بھی ہے، اس میں وقار بھی ہے، اس میں طمانینت بھی ہے، اس میں اپنائیت بھی ہے۔ آپ کا اور میرا کمال نہیں کہ دن بھر روزہ رکھیں، فرائض ادا کریں، کسب کریں، معاش کریں، دکان چلائیں، تجارت کریں، بولیاں لگائیں، تھک ہار کر افطار کریں، پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، پھر رات کو قرآن سنیں اور قرآن پڑھیں اور پھر اس وقت آ کر حضور کے سراپائے اقدس کو بیان کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہمارا کمال نہیں ہے، یہ قلب مصطفیٰ سے آنے والی شعاؤں کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آج سینوں میں حرارت ہے، اگر آج سینوں میں نعرہ تکبیر موجزن ہے، اگر آج سینے کے اندر وہ حدت موجود ہے، اگر آج ہمارا تعلق اسلام سے جڑا ہوا ہے، تبلیغوں کا اثر نہیں ہے، فقط تبلیغوں کا اثر نہیں ہے، خطابات کا اثر نہیں ہے، مساجد، منابر، محاریب کا بعد میں فیض ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہمیں جوڑتی اور منسلک کرتی اور اسلام پر ہمیں جوڑتی اور کھڑا رکھتی اور گامزن رکھتی ہے،
یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ قلب مصطفیٰ سے آنے والی شعاؤں کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، کیا ماں بات کی ہے۔ گرتی جہاں پہ کام نہیں کرتی، کتنے اغیار، کفار، صنم کے پجاری، صلیب کے بیٹے، مگر ان کے گھروں میں کفرستان سے، تاریکیوں کی وادیوں سے، ظلمات سے اللہ نے ایسے اسلام کو رجال عطا کیے، ایسے مردان حق عطا کیے اور ایسے ہیروز ہمیں عطا کیے۔ ان کی گڑتی میں شک تھا، وہ گڑتی ظلمتوں سے اٹی ہوئی تھی، جہالت سے اٹی ہوئی تھی، مگر وہ اسلام کے سپوت بن گئے، وہ اسلام کے سپوت بن گئے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ماں کے دودھ کا اثر اور شیر کا اثر اور باپ کی کمائی کا فیض نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے قلب مقدس کی توجہ کا فیض ہے۔ یہ مؤذن جب تک زندہ رہیں گے، مسجدوں کا فیض بعد میں ہے، منابر و محاریب کا فیضان بعد میں ہے، پہلے قلب مصطفیٰ کا فیض میسر آ رہا ہے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ صبح قیامت تک کوئی آپ کا نام لیوا نہ ہوتا، اگر آج ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ اسی قلب مقدس کا فیض ہے رب ذوالجلال نے، جس میں ایمان اور حکمت کو لبریز کر دیا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام آپ کے قلب مقدس کی بات ہے تو رب ذوالجلال ایک اور مقام پر فرماتا ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورے کا پورا قرآن 6232 کم و بیش آیات طیبات، ساری کی ساری ایک دو روز نہیں، 23 سال مسلسل ایک ایک آیت، دو آیتیں، ایک ایک سورت کر کے حضور کے قلب مقدس پہ اترتی ہیں۔ اللہ نے اتنی بصالت اور اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ یہ قلب مقدس ہے، محض اسے گوشت کا لوتھڑا نہ سمجھا جائے، اور محض حضور کے نظام بدن کو یہ خون فراہم کرنے والا ایک جسم کے اندر عضو نہ سمجھا جائے اور گوشت کا لوتھڑا نہ سمجھا جائے۔ یہ فقط حضور کے سراپا کو نہیں، پوری کائنات کو سسٹم دے رہا ہے، پوری کائنات کو نصاب حیات دے رہا ہے، پوری کائنات کو نظام زندگی دے رہا ہے۔ یہ قلب مقدس ہے، قرآن اترتا ہے، قرآن اترتا ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، آپ اس ٹیبل پر اگر مکہ مارتے ہیں، ہتھوڑا مارتے ہیں، وزنی چیز ڈالتے ہیں، یہ کمزور ہوتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، یہ قاعدہ ہے، فطرت کا اصول ہے۔ جب آپ کسی چیز پر مسلسل، یار یہ مکہ اور ہتھوڑا اور وزن اور پہاڑ تو بڑی دور کی بات ہے، سخت ترین چٹان ہو، پانی کا ایک قطرہ ہو، وہ بھی اس میں سوراخ کر دیتا ہے، وہ پانی کا قطرہ بھی قوت رکھتا ہے، وہ بھی اس کا کلیجہ شک کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اگر ایک معمولی سا اور لطیف سا، باریک سا، نرم اور گداز قطرہ سخت ترین چٹان کو چیرنے کی صلاحیت اور ہمت اور قوت رکھتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کے قلب پر قرآن اترے، اسے کمزور معاذ اللہ عقل کا تقاضا ہے، فلسفے کا تقاضا ہے، اسے کمزور ہونا چاہیے، مگر جیسے جیسے قرآن اترتا ہے محبوب کا دل ویسے ویسے بینا ہو جاتا ہے، ویسے ویسے مستحکم ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بھائی خوراک سے بدن کمزور نہیں ہوتا، طاقتور ہوتا ہے، اور حضور کے قلب مقدس کی خوراک وہ انوار و تجلیات ہیں، وہ معرفت ہے، وہ آیات قرآنیہ ہیں، وہ نگاہ الہی ہے، وہ معرفت خداوندی ہے۔ جیسے جیسے قلب کو ملتی ہے، قلب توانا ہوتا رہتا ہے، قلب جوان ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، قرآن اترتا رہا اور محبوب کا قلب اقدس صحیح اور سلامت ہوتا رہا، توانا ہوتا رہا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال فرماتا ہے لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ کفار کہتے ہیں آپ کا دل مغموم نہ ہوا کرے، یہ بھی ایک اس قلب مقدس کا حسن ہے۔ آپ اور میں پریشان ہوتے ہیں تو بچے اپنی اداؤں سے، بیٹے اپنی مسکراہٹ سے، بیٹیاں اپنے انداز اور نخروں سے، ازواج اپنے طریقے سے، ماں باپ بہن بھائی اپنے اپنے طور اور طریقوں سے اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے باپ یا اپنے زوج کی وہ قلبی کیفیات کو تبدیل کرتے اور انہیں نغمات سناتے، محبت کے ترانے سناتے اور ان کے جی کو بہلاتے ہیں اور خوش کرتے ہیں اور انہیں غم کی وادیوں سے اور آندھیوں سے نکال لاتے ہیں۔ یہاں قلب مقدس مغموم ہوتا ہے تو غلام بعد میں آ کے حضور کی دل جوئی فرماتے ہیں، میرا رب ہے، خود دلاسے دیتا ہے، خود نغمے سناتا ہے، خود محبوب کے قلب مقدس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، خود رب ذوالجلال کے غموں، رب ذوالجلال اپنے محبوب کے غموں کو ٹالتا ہے اور دور کرتا ہے۔ فرمایا لَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ، محبوب آپ کا دل تنگ نہ ہو ان لوگوں کی باتوں پر سبحان جو کفر کی وادی میں آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ حق ادا کرتے ہیں، آپ انہیں ظلمات کی وادیوں سے نکال کر نور اور انوار و تجلیات کی وادیوں میں لے کر آتے ہیں۔ محبوب یہ آپ کا انکار کرتے ہیں، یہ آپ سے بھاگتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں۔ اے محبوب آپ اپنے قلب مقدس کو تنگ نہ کیجئے، آپ غم نہ کیجئے۔ دیکھیے یہ قلب مقدس کی یہ جولانی ہے اور کمال ہے یہ حضور کے قلب مقدس کا، یہ مغموم ہوتا ہے تو خود رب ذوالجلال اس غم کو دور فرمانے کی فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، محبوب اگر یہ کفار آپ کی بات کو نہ مانیں اور ایمان نہ لائیں، یہ جہنم میں جانے کا کام کریں، آپ اتنا غم کرتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ اپنی جان گوا دیں گے، لگتا ہے کہ آپ کا قلب اقدس پھٹ جائے گا۔ اے محبوب آپ یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کیجئے۔ جس محبوب کو کفار کی اتنی فکر ہے، جس محبوب کو کانٹے بچھانے والوں کی فکر ہے اور جس محبوب کو استہزاء کرنے والوں کی فکر ہے، نعت سنانے والوں کی کوئی فکر نہ ہوگی، کیا بات، نعت کہنے والوں کی کوئی فکر نہ ہوگی، حضور کے سرمدی نغموں کو الاپنے والوں کی کوئی فکر نہ ہوگی۔ کیا حضور ان سے بے خبر ہوں گے؟ کیا حضور کی ان کی طرف توجہ نہ ہوگی؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، محبوب لگتا ہے اگر یہ کفار ایمان نہ لائیں تو آپ تو اپنی جان ہی گوا دیں گے۔ پھر فرمایا حضور ان کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، راتوں کو قرآن پڑھتے ہیں، رب ذوالجلال قرآن اتارتا ہے، فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب اے طٰہٰ ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کا دل غم میں بھر جائے، غم سے بھر جائے۔ اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، آپ پریشانیوں میں آ جائیں، آپ اضطراب کی وادیوں میں چلے جائیں۔ محبوب اٹھیے اور اس غم کو دور فرمائیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اللہ آپ کو بھی قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، آپ کے فقیروں کو بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ آپ غم نہ کیجئے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب مقدس کو انوار و تجلیات اور اپنی معرفت کا مرکز بنایا ہے، مصدر بنایا ہے، منبع بنایا ہے۔ میں اس روایت پر اسے ختم کروں گا۔ سارا جگ سو جاتا ہے، سارا نظام عالم اور سارا سسٹم کچھ اوقات کے لیے اپنے اپنے طور پر استراحت کرتا ہے، آرام کرتا ہے۔ چاند کو بھی تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے، سورج بھی کچھ وقت کے لیے اپنے رخ پہ نقاب ڈال لیتا ہے اور روشنی کو مستور اور محجوب کر دیتا ہے۔ چاند کبھی نکلتا ہے، کبھی نہیں نکلتا، ستارے کبھی نکلتے ہیں، کبھی آرام کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے
میں خود کو دیکھتا ہوں پورا نظام عالم اپنی گردش پر چل رہا ہے، اپنے نظام اور مرکز و محور پر گھوم رہا ہے، مگر ان کے بھی آرام کا وقت ہے، یہ ان پھولوں کا وقت ہے، اس ہریالی کا وقت ہے، پورے نظام کا ایک سسٹم ہے۔ جمادات ایک وقت کے لیے اپنے طور پر اپنے شعور کے مطابق ان کے لیے بھی آرام کا ایک وقت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر کوئی چیز بیدار رہتی ہے، اللہ اللہ، جسے اونگ بھی نہیں آتی، جسے نیند بھی نہیں آتی، توجہ کیجئے، واہ جی واہ، ایک رب ذوالجلال کی ذات ہے جس کے بارے میں فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نیند بھی اسے نہیں آتی، اونگ بھی اسے نہیں آتی۔ اور ادھر حضور فرماتے ہیں سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا اور لا تعداد اصحاب رسول اس روایت کو بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ان عینی تنامان، فرمایا کہ بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، مگر میرا دل نہیں سوتا۔ اگر اس نظام میں کائنات میں کوئی جاگتا رہتا ہے، یا رب ذوالجلال کی ذات ہے یا محمد پاک کا قلب مصطفیٰ ہے۔ بہت خوب بہت خوب، تو یہی قلب مصطفیٰ ہے جو باہم ہر لحظہ ہر لمحہ باہم اور مسلسل اور پہم لگاتار فیض سے لوگوں کو اور کائنات کو مستفیض کر رہا ہے۔ اسی قلب اقدس کا ذکر ہم نے آج اپنے حضور کے دربار میں پیش کیا، خلا کہ لم یزل اسے قبول و منظور فرمائے۔ بہت خوب ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے کریم آقا علیہ السلام کے قلب مصطفیٰ کا ذکر، حضور علیہ السلام کے دل مبارک کا ذکر۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی صفت و ثنا اسی طرح ہر روز ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن میں ہوتی ہے۔ آپ اس پروگرام کو دیکھا کریں، شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے علم و عمل میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ میں اس شعر کے ساتھ آج کے پروگرام کو اختتام کرتا ہوں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے قلب مصطفیٰ کا ذکر ہم نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آل نبی کی محبت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور اپنے میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان۔